الخيار وهو المذكور ثانيا في الكتاب، وإنما جاز لأن المبيع معلوم والثمن معلوم، وقبول العقد في الذي فيه الخيار وإن كان شرط لانعقاده في الآخر، ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للبيع، كما إذا جمع بين قن ومدبر، والثالث أن يفصل ولا يعين، والرابع أن يعين ولا يفصل، والعقد فاسد في الوجهين، أما لجهالة المبيع أو الجهالة الثمن. قال: ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء ب10 وهو بالخيار 3 أيام فهو جائز، وكذلك 3 فإن كانت 4 أثواب فالبيع فاسد، والقياس أن يفسد البيع في الكل لجهالة المبيع، وهو قول زفر والشافعي. وجه الاستحسان أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع الغبن ليختار ما هو إلا رفق هو الأوفق، والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة لأنه يحتاج إلى اختيار من يثق به أو اختيار من يشتريه لأجله، ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع، فكان في معنى ما ورد به الشرع، غير أن هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والردي فيها، والجهالة لا تفضي إلى المنازعة في الثلاث لتعيين من له الخيار، وكذا في الأربع، إلا أن الحاجة إليها غير متحققة، والرخصة ثبوتها بالحاجة، وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة فلا تثبت بأحدهما. ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيار الشرط مع خيار التعيين وهو المذكور في الجامع الصغير، وقيل لا يشترط وهو المذكور في الجامع الكبير، فيكون ذكره على هذا الاعتبار وفاقا لاشتراط وفاقا لا شرطا، وإذا لم يذكر خيار الشرط لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث عنده وبمدة معلومة أيتها كانت عندهما. ثم ذكر في بعض النسخ اشترى ثوبين، وفي بعض اشترى أحد الثوبين، وهو الصحيح، لأن المبيع في الحقيقة أحدهما والآخر أمانة، والأول تجوزا واستعارة، ولو هلك أحدهما أو تعجب لزم البيع فيه بثمنه، وتعين الآخر للأمانة لامتناع الرد بالتعيب، ولو هلكا جميعا مع يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما الشيوع البيع والأمانة فيما، ولو كان فيه خيار الشرط له أن يردهما جميعا، ولو مات من له الخيار فلو أرثه أن يرد أحدهما، لأن الباقي خيار التعيين للاختلاط، ولهذا لا يتوقف في حق الوارث. فأما خيار الشرط لا يورث وقد ذكرناه من قبل. ومن اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار أخرى إلى جنبها فأخذها بالشفعة فهو ردا، لأن طلب الشفعة يدل على اختيار الملك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار، وذلك بالاستدانة، فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا عليه، فيثبت الملك من وقت الشراء، فيتبين أن الجوار كان ثابتا، وهذا التقرير يحتاج إليه بمذهب أبي حنيفة خاصة. قال: وإذ اشترى الرجلان غلام على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة، وقال له أن يرده على هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية لهما، أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما، فلا يسقط بإسقاط صاحبه لما فيه من إبطال حقه، وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة، فلو رده أحدهما رده معيبا به، وفيه إلزام ضرر زائد، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرزاء برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد. قال: ومن باع عبدا على أنه خبازا وكاتم وكان بخلاف فالمشتري بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك، لأن هذا وصف مرغوب فيه فيستحق في العقد بالشرط، ثم فاته يوجب التخيير لأنه ما رضي به دونه، وهذا يرجع إلى اختلاف النوع كقلة التفاوت في الأغراض، فلا يفسد العقد بعدمه بمنزلة وصف الذكورة والأنوثة في الحيوانات، وصار كفوات وصف السلامة، وإذا أخذه بجميع الثمن، لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن لكونها تابعة في العقد على ما عرف. قال: ومن اشترى عبدين ب1000 درهم على أنه بالخيار في أحدهما في 3 أيام فالبيع فاسد. یہ مسئلہ یہاں پر یہ بیان کرتے ہیں کہ کس نے 2 غلاموں کو بیچا 1000 میں،
اور اختیار یہ دیا کہ ان میں سے دو میں سے ایک کے بارے میں اختیار ہے، یعنی متعین نہیں کیا، تو کہتے ہیں یہ بیع جائز نہیں۔ اور اگر دوسرے مسئلے کی صورت دوسری یہ ہے کہ دونوں غلاموں میں سے ہر ایک کو کس نے میں 500 میں بیچا، اس شرط پر کہ اس کو اختیار حاصل ہے، یعنی مشتری کو ان میں سے ایک کے اندر، اور اس کو متعین بھی کر دیا کہ یہ دو غلام جو زید اور عمر ہیں، زید یا عمر بتا دیا تو پھر جائز۔ وہاں جو فاسد ہوئی تھی وہ فاسد کس وجہ سے ہوئی؟ جہالت کی وجہ سے ہوئی۔ مبیع جو تھی وہ متعین نہیں تھی، جو اختیار دے رہے ہو آپ وہ کون سی مبیع میں، وہ متعین نہیں۔ اور مسئلے کی 4 صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ تفصیل بیان نہ کرے ثمن کی، اور متعین نہ کرے اس کو جس میں اختیار ہے، اور وہ پہلی وجہ ہے جو کتاب میں ہے، اور اس کا فساد ثمن کی جہالت اور مبیع کی جہالت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ وہ جس میں اختیار ہے وہ اس کی چیز کی طرح ہوئے جو خارج سے کیا ہے، جو کیا عقد سے باہر، عقد سے جب مجبور ہے تو عقد سے باہر کی طرح ہوگی، کیونکہ عقد کرنا اختیار کے ساتھ یہ جو ہے منعقد نہیں ہوتا ہے حکم کے حق میں، تو باقی رہا وہ جو داخل ہے اس میں، احدہم ان میں سے ایک، اور وہ کیا ہے، وہ پتہ نہیں ہے، فی حق فبقی الداخل فیہ احدہما، تو ان میں سے ایک رہا اور وہ معلوم نہیں ہے کون سا ہے، تو جہالت ہے اس میں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تفصیل بیان کرے کس کی، ثمن کی، اور وہ متعین کرے اس غلام کو جس میں اختیار ہے، اور وہ مذکور ہے دوسری بار کتاب کے اندر۔ اور جائز تو اسی وجہ سے قرار دیا ہے کہ اس لیے کہ جو بیچی ہوئی چیز ہے وہ پتہ ہے، معلوم ہے، اور ثمن بھی کیا ہے، معلوم ہے۔ جہاں کہا کہ یہ غلام زید ہے، یہ کیا ہے، زید غلام ہے، تو زید بھی متعین ہوگا، اس کی ثمن بھی معلوم ہوگی، لہٰذا یہ بیع کیا ہوگی، جائز ہو گئی۔ اور قبول کرنا عقد کا اس میں جائز ہے، اور اگر انہوں نے شرط لگائی ان عقد کے منعقد ہونے کی دوسرے میں، اور لیکن یہ جو ہے ولیکن ھذا غیر کیا ہے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا، مفسد للعقد، لیکن یہ عقد کو فاسد کرنے والا، وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي الْآخِرِ وَلَكِنَّ ھذا، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ جو ہے اس کو عقد کو فاسد کرنے والی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہاں جو ہے بیع کا محل ہے وہ بن گیا ہے۔ کما اذا جمع بین قن و مدبر، جیسے کہ کیا قن اور مدبر کے، غلام مطلق کے درمیان کیا کیا، اس نے جمع کر کے دونوں کو بیچ دیا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ کیا تفصیل بیان کرے اور متعین نہ کرے، اور چوتھی یہ ہے کہ وہ متعین کرے اور کیا نہ کرے، تفصیل نہ بیان کرے کہ کس کی کتنی قیمت ہے، تو یہ بھی عقد پہ ہے فاسد ہے۔ جو ان تمام صورتوں کا یہ ہے کہ دونوں چیزیں متعین ہونی چاہیے، کہ مبیع بھی متعین ہونی چاہیے اور ثمن کی تفصیل بھی ہونی چاہیے، وہ متعین دونوں۔ بہرحال مبیع کی جہالت کی وجہ سے یا تو ثمن کی جہالت کی وجہ سے کہا، اور وہ جس نے خریدے 2 کپڑے اس شرط پر کہ وہ لے ان میں سے جس کو چاہے 10 درہم میں، تو اس کو جو ہے اختیار ہے 3 دن تک، تو یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح 3 کپڑے اگر ہو 4 کپڑے تو بیع کیا ہے، فاسد ہے۔ اور قیاس یہ ہے کہ بیع فاسد ہو تمام صورتوں میں، کیوں؟ مبیع کی جہالت کی وجہ سے، اور وہ امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور وجہ استحسان یہ ہے کہ مشروع کرنا اختیار کا ضرورت کی وجہ سے، للحاجت الی دفع الغبن، کیوں ہے؟ تاکہ دھوکہ نہ لگے، خسارہ نہ کھائے کوئی، لیختار ما هو الارفق و اوفق، تاکہ وہ اس چیز کو لے جو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، نفع بخش ہو، اور زیادہ اس کے موافق ہو، اس کے اور ضرورت جو ہے اس نوع کی متحقق ہے، اس لیے کہ اس کو ضرورت پیش آتی ہے اس کے اختیار کرنے کی جس پر کیا ہے، بھروسہ ہے، یا اس کے اختیار کرنے کی جس کے لیے من یشتریہ لاجلہ، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، خرید کرتا ہے۔ اور ممکن ولا یمکنہ البائع من الحمل الیہ الا، اور اس کو قدرت نہیں دے سکتا ہے اٹھانے کی بائع مگر کس کے ذریعے سے، بیع کے ذریعے سے۔ تو
یہ اس معنی میں ہوگا جس میں شریعت وارد ہوئی ہے، مگر یہ حاجت جو ہے یہ حاجت دور ہو جاتی ہے کس کے ذریعے سے؟ تین کے ذریعے. یعنی اصل تو قیاس یہ تھا کہ سب میں جائز نہیں ہو جائے، لیکن ہم نے تین میں دو میں جائز قرار دی اور چار میں جائز نہیں قرار دی. کیوں؟ وہاں کیا تھی؟ حاجت تھی. کیا جب اس کو اختیار دیں گے، جب بھی وہ پرکھے گا میرے قابل کون ہے، مجھے پہننے میں کون کام آئے گا، تو یہ تب ہی اس چیز کا انتخاب وہ تب ہی کرے گا جب اس کو اختیار دو گے اس طرح سے. تو ورد ابھی شروع، مگر یہ کہ یہ حاجت دور ہو جاتی ہے تین کی. کیوں کہ تین میں سے ایک تو ہوگا وہ اعلیٰ قسم کا ہوگا، دوسرا درمیانی قسم کا ہوگا، اور تیسرا اس میں کیا ہوگا؟ خراب قسم کا کپڑا ہوگا. اور جہالت جو ہے، کیا جہالت سبب نہیں بنتی ہے کس کا؟ جھگڑے کا، منازعت کا. کس میں؟ تین کپڑوں میں. تین کپڑوں میں. اچھا، تین کپڑوں. مگر یہ کہ حاجت وہاں ثابت نہیں ہے. اور والرخصت ثبوتها بالحاجت، اور رخصت کا ثابت ہونا حاجت کی وجہ سے. وقول الجہالت غیر مفدیت الی المنازعت، اور جہالت جو ہے وہ جھگڑے کا سبب نہیں بن رہی ہے تو لہٰذا ثابت نہیں ہوگا. فلا تثبت باحدہما، ان میں سے ایک سے وہ جہالت ثابت نہیں. پھر کہا گیا ہے کہ شرط لگائی جاتی ہے کہ ہو یہ عقد خیار شرط، خیار تعین کے ساتھ، اور وہ مذکور ہے جامع صغیر میں. اور کہا گیا ہے کہ شرط نہیں لگائی جاتی ہے اور وہ مذکور ہے جامع کبیر میں، تو ہوگا اس کا ذکر اسی اعتبار کے طور پر مطابق اس کے وفاقاً، کیا اتفاق پیدا کرنے کے لیے، لا شرطاً، نہ کہ شرط پیدا کرے. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ، اور جب اس نے کیا نہیں کیا؟ خیار شرط کا ذکر نہیں کیا، تو لا بد من توقیت خیار التعین، تو نہیں ہے کوئی چارہ کہ وہ خیار تعین کا وقت مقرر کرے تین کے اندر، اس کے نزدیک، امام صاحب کے نزدیک، اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ. ایتھا کانت عندہما، جو کوئی ان کے نزدیک ہو. پھر ذکر کیا گیا ہے کس کے اندر؟ بعض نسخوں کے اندر کہ اس نے دو کپڑے خریدے، اور بعض کے اندر ہے کہ اس نے دو کپڑوں میں سے ایک خریدا، اور یہی صحیح ہے. اس لیے کہ مبیع حقیقت میں ایک ہی ہوگی دو میں سے، اور دوسری جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ امانت ہوگی، اور پہلی جو ہے وہ جائز ہوگی. وَالْأَوَّلُ تَجُوزُ پھر کیا کی بات؟ تجوز. وَالْأَوَّلُ تجوزن ہے آپ کی کتاب میں. تجوز استعارہ. تجوزوا والاول تجوزوا استعارتن، اور پہلے کو کیا کر دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے. کس کے لیے؟ استعارہ کے طور پر. یعنی ایک کپڑا جو اس کے پاس رہے گا اس کو کیا کہو گے آپ؟ یہ استعارہ عارض کے طور پر ہے. اور اگر وہ ہلاک ہو گیا ان میں سے ایک، یا اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو بیع لازم ہو جائے گی اس میں اس کی ثمن کے ساتھ. اور دوسرا جو ہے متعین ہوگا کس کے؟ امانت کے لیے، لوٹانے کے ناممکن ہونے کی وجہ سے عیب کے ساتھ. اور اگر وہ دونوں کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے اکٹھے، تو لازم آئے گی نصف ثمن ہر ایک میں ان میں سے، بیع کے شائع ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر، اور امانت کے ان دونوں کے اندر. اور اگر ہو اس میں خیار شرط، تو اس کو جو ہے تو اس کو جو ہے یہ اختیار ہے کہ وہ دونوں کو لوٹا دے. اور اگر مر گیا وہ شخص جس کو کیا اختیار دیا گیا تھا، جس کو اختیار دیا گیا تھا، وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا. اگر مر گیا وہ شخص جس کو کیا ہے، تو اس کے ورثہ کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کیا کر دیں؟ اس کو لوٹا دیں. اس لیے کہ باقی جو ہے وہ خیار تعین ہے اختلاط کی وجہ سے، ولی، اور اسی وجہ سے نہیں لا يتوقف فی حق الورثہ، کہ یہ کیا اس کا توقف نہیں کیا جاتا ہے کس کے؟ ورثہ کے حق. اور خیار شرط کا وارث نہیں بناتا ہے، وہ خیار شرط وارث، اور ہم نے اس کو اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. اور جس نے کوئی گھر خریدا اس شرط پر کہ اس کو اختیار ہے، فبیعت، پھر دوسرا گھر اس کے کیا پاس میں بیچ دیا گیا، تو اس نے پھر کیا شفا کے طور پر اس کو بھی لے لیا، تو یہ اس کی رضامندی ہے.
لہٰذا یہ اختیار اب کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے. اس لیے کہ شفا کو طلب کرنا یہ دلالت کرتا ہے اس کے اختیار کرنے کو ملک کا اس میں، یعنی اس نے گویا کہ کیا کر لیا، اختیار کو ختم کر دیا، اب بے کو اس نے کیا کر دیا، پورا کر دیا. اس لیے کہ جب لأنه ما ثبت، اس لیے کہ وہ ثابت نہیں ہوا. کیا نہیں ثابت ہوتا ہے؟ اختیار ثابت نہیں ہوا، مگر کس کے لیے؟ جوار کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے. کیا چیز؟ حق شفا. حق شفا کیوں ثابت ہوتا ہے؟ کہ بھائی مجھے کیا نہ ہو کہ اس سے جو پڑوسی میری زمین میں آ رہا ہے، میرے مکان میں آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے کوئی کیا نہ ہو، نقصان نہ ہو. وذالک بالاستدامہ الا لدفع ضرر وذالک بالاستدامہ، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیشہ کے طور پر اس کو لینا ہو. تو لہٰذا وہ شامل ہوگا وہ کس کے؟ خیار کے ساقط ہونے کو پہلے ہی اس پر. تو ثابت ہو جائے گی ملک کہاں سے؟ جس وقت سے اس نے خریدا ہے. تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جواز جو ہے وہ ثابت تھا. اور یہ تقریر اس کی ضرورت پیش آتی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی وجہ سے خاص طور کہا. اور جب خریدا دو آدمیوں نے کیا خریدا؟ غلام خریدا، اس شرط پر کہ ان دونوں کو اختیار ہے. ان میں سے ایک راضی ہو گیا تو دوسرے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے. امام ابو حنیفہ رحمہ، یعنی ایک راضی ہو گیا، دونوں خریدار تھے، دوسرا اب لوٹا نہیں سکتا ہے بیچی ہوئی چیز کو، خریدی ہوئی چیز کو، اور کہا کہ اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ اس کو لوٹا دے. اور اسی اختلاف پر ہے خیار عیب کی وجہ سے ایک لوٹا رہا ہے، دوسرا نہیں لوٹا رہا ہے. اور خیار رویت، ان کی دلیل یہ ہے کہ ثابت کرنا اختیار کو، اثبات الخیار لہ، ان کے لیے اثباتہ لکل، اس کا ثابت کرنا ان میں سے ہر ایک کے لیے. تو لہٰذا اس کے ساتھی کے ساقط کرنے کی وجہ سے وہ ساقط نہیں ہو جائے، اس لیے کہ اس میں جو ہے دوسرے کے حق کو باطل کرنا ہے. اور اس کے لیے یہ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ مبی نکل گئی ہے بائے کی ملک سے بغیر کسی عیب کے، غیر معیب بعیب شرکت کے ساتھ. بس اگر اس نے لوٹا دیا اس میں سے ایک کو، تو وہ لوٹائے گا اس کو کیا کر کے؟ عیبدار بنا کے. اور اس میں لازم کر دینا ہے ایک نئے نقصان، کیا؟ ایک زائد نقصان کو. ایک لوٹانے کی وجہ سے بھی کسی قدر کیا ہو جاتا ہے، مبی کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے. اور نہیں ہے یہ خیار کی کیا اختیار کے ثابت کرنے کی ضرورت. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رضا جو ہے، لہم الرضا برد احدہما، کہ ان کو رضامندی حاصل ہے ایک کے لوٹانے کی وجہ سے، لتصور اجتماعہم علی الرد، لہذا تاکہ تصور کیا جا سکے ان کا جمع ہونا رد پر. یعنی جب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے دونوں اکٹھے ہوئے تو وہ رضامندی اور عدم رضامندی سب پر اتفاق کیا. یہ نہیں کہ رضامندی پر اتفاق اور عدم رضامندی پر اتفاق نہیں ہے. اور جس نے بیچا ایک غلام کو اس پر کہ وہ کیا ہے، وہ نانبائی ہے یا وہ کاتب ہے، اور وہ اس کے برخلاف تھا، وہ نائی نکل آیا، وہ گوار نکل آیا، تو مشتری کو کیا ہے؟ اختیار ہے. اگر چاہے تو وہ اس کو لے لے تمام ثمن کے بدلے میں، اور اگر چاہے تو وہ اس کو کیا کرے؟ چھوڑ دے. اس لیے کہ یہ ایسا وصف ہے جس پہ رغبت کی جاتی ہے، لہٰذا حق حاصل ہوگا اس کو عقد بے شرط کے ساتھ. پھر اس کا جو فوت ہو جانا ہے وہ واجب کر دیتا ہے کس کو؟ اختیار کو. اس لیے کہ نہیں راضی ہوگا وہ اس سے کم میں، اور یہ لوٹتا ہے اس الى اختلاف النوع لقلت الى اختلاف ایک نوع کے اختلاف کی طرف قلت تفاوت کی وجہ سے. کس کے اندر؟ اغراض کے اندر. بس فاسد نہیں ہوگا عقد اس کے نہ ہونے کی وجہ سے. یعنی ایک وصف ہے بمنزلت وصف الذکورت، ذکوریت کے وصف کے درجے میں، اور مذکر مؤنث ہونے کے درجے میں حیوانات میں. اور یہ ایسے وسارہ کا فوات وصف السلامت، اور یہ کیسے؟ جیسے کسی کی کیا حفاظت کا وصف کیا ہوگا؟ فوت ہو جائے. وَإِذَا أَخَذَهُ بِجَمِيعٍ، لیکن جب وہ لے گا تو پوری قیمت دینی پڑے گی. اس لیے کہ اوصاف کی مقابل نہیں ہوتی ہے سمن تو اصل کے وہ تابع ہوتی ہے عقد میں علی معروف، جیسے کہ مشہور و معروف ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب.